برادر عزیز پروفیسر سید امیر حیدر صاحب قبلہ اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اثرات کی پرعقیدت سماعت ہم تک پہنچا رہے تھے، اور یقیناً وہ شخصیات قابل تعریف اور خداد و تحسین کے لائق ہوتی ہیں جو خوشنودی الہی کے مطابق محمد و آل محمد کے راستے پر چل کر ان کی خوشیوں میں اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے غم میں غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جو محمد و آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جارے پانی کی طرف انتقال فرما جاتے ہیں، وہ لوگ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے ہماری اور تمہاری بناوٹ فراہم کرتے ہیں۔ بھائی حضرات ایک بار بابا کے بلند نعرہ صلوات سے آپ حضرات نواز لیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حضرات یہ چار مصرے حاضر کرتا ہوں استقبال میں، اور اپنی پوری آپ توانائیوں کو سمیٹ کر اپنی عقیدتوں کو یکجا کر لیجیے۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں اور آپ حضرات میرے ساتھ شریک ہو کے اور اس مسجد کو آج کی یادگار محفل بنا دیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جفا پرستوں کی شکلیں بگڑنے والی ہیں، جفا پرستوں کی شکلیں بگڑنے والی ہیں اور ستم کی بستیاں ساری اجڑنے والی ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے تو وہاں بھی خاموشی ہو جائے گی۔ جفا پرستوں کی شکلیں بگڑنے والی ہیں اور ستم کی بستیاں ساری اجڑنے والی ہیں، اور نکلنے والا ہے ایک آفتاب غیرت سے، تناب خیمہ شب کی اترنے والی ہے۔ ایک بار سب آپ اٹھا کے نعرہ صلوات کہنے کا کہ مطلب یہ ہے کہ میں کسی کی خدمت میں گزارش کروں گا صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو حضرات آئیے ان دوسروں کے حوالے سے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملزم علی جناب مولانا سید حسن اختر صاحب سے جامعہ نواب تعالیٰ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان کو بیان سے قلوب المؤمنین کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بابا سے بلند نعرہ صلوات کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی نہیں؟ میں جب تک بیٹھا مجھے نہیں آ رہی تھی۔ یہ اسٹیج والوں کو میرے خیال سے نہیں آ رہی ہے بالکل۔ یہ زنانی آواز میں بول رہا ہے میرا۔ ہاں یہ بالکل سیٹنگ اس کی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اگر ایسے ہی رہا تو رات بھر درد سر رہے گا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو جو کر رہا ہے میری بات پر، میں بہت دیر سے الجھ رہا ہوں بیٹھا ہوا کہ ساؤنڈ صحیح نہیں ہے، آواز نہیں ہے، اتنا اچھا سیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بعد کان لگانے پڑ رہے ہیں کہ مائک سے آنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو مجھے ان کے ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر تھی کہ پتہ نہیں میں 2-4 منٹ بولوں گا تو میری بات لوگوں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ دادا صدر محترم کی اجازت سے اور باقی علماء اکرام خصوصاً مہمانان جناب مولانا جلال صاحب، عاصم صاحب، امیر اظہر صاحب، اسد بھائی صاحب اور دوسرے شعراء اکرام نے، یہ تو گھر کے آدمی ہیں ہمارے، ان کا نام تو ہر ٹائم ہماری زبان پہ رہتا ہے تو ان سب اور آپ تمام حضرات کی طرف سے سب سے پہلے تو تبریک و تہنیت کی جائے۔ کس بات کی؟ اس وقت میں ولادت بسعادت کی تہنیت نہیں، اس بات کی تہنیت کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ 12 صدیاں بیت گئیں، میدان انتظار میں سفر کرتے کرتے، لیکن پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پوری روئے زمین کے اوپر بھی ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ 1200 سال گزرنے کے بعد کسی کے دل میں ہلکا سا یہ شک پیدا ہوا ہو کہ کھائیں تو کیا نہیں آتے۔ باقی آپ جانے میں کروں گا
پوری کائنات میں ایک فرد بھی شیعہ کا کبھی اس کے دل میں خطور شک بھی نہیں ہوا کہ ہیں تو آتے کیوں نہیں. کل بھی یقین تھا نہیں، بالکل نہیں. کل بھی یقین تھا کہ ہیں اور آئیں گے، اور آج بھی یقین ہے کہ ہیں اور آئیں گے. کل بھی یقین رہے گا کہ ہیں آئیں گے. انتظار کسی معمولی شے کا نام نہیں ہے. دنیا کی عظیم ترین، بولا کوئی نہیں، عظیم ترین عبادت کا نام ہے انتظار. صاحبان فکر و فہم و علم بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے عظیم ترین عبادت کا نام ہے انتظار. دلیل یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں، اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ حج کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. انتظار کرو. اب تو آگے آ جاؤ، تھوڑا سا چلے آ جاؤ. جناب خضر نے ہم سے پتہ پوچھا ہے حضرت کا، جناب خضر نے ہم سے پتہ پوچھا ہے حضرت کا. محبت میں یہاں تک آ گئے ہم، اب تو آ جاؤ. محبت میں یہاں تک، محبت میں یہاں تک. کوئی شاعر تو چپ نہیں ہے، سب شعر بہت اچھا ہے. جناب خضر نے ہم سے پتہ پوچھا ہے حضرت کا، محبت میں یہاں تک آ گئے ہم، اب تو آ جاؤ. کچھ لوگ ہیں کہ عربی زبان محبت کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہیں کھڑے رفتہ رفتہ انشاءاللہ آئیں گے. دیکھیے وہ آئیں گے، وہ بھی آئیں گے. جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو آئیں گے. جب دل کدورتوں سے مملو ہو جائیں گے تو آئیں گے. جب نفاق کا چلن عام ہوگا تو آئیں گے. جب بدکار گناہ گاروں کی عزت کی جائے گی تو آئیں گے. جب مومنین کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا تو آئیں گے. جب غاصبوں کی تعریف ہوگی تو آئیں گے. جب گناہ گاروں کو قد میں بٹھایا جائے گا تو آئیں گے. جب غیبت کا چلن عام ہوگا تو آئیں گے. جب گناہوں پہ فخر کیا جائے گا تو آئیں گے. جب بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا تو آئیں گے. جب زمین ظلم سے بھر جائے گی تو آئیں گے. جب ہر طرف ستم کا چلن ہو جائے گا تو آئیں گے. اور جب آئیں گے تو رسول کا امامہ ہوگا، نبی کی رضا ہوگی، حیدر کی ذوالفقار ہوگی، رخسار پہ یوسفی خال ہوگا، رخسار پہ یوسفی خال ہوگا، انگشت مبارک میں خاتم سلیمانی ہوگی، بیت اللہ ہوگا، بقیت اللہ کی کمر ہوگی، بیت اللہ ہوگا، بقیت اللہ کی پشت ہوگی. صدر اسلام کے مجرمین ہوں گے، قبروں سے اکھاڑا جائے گا، درختوں پہ لٹکایا جائے گا، قبروں سے اکھاڑا جائے گا، درختوں پہ لٹکایا جائے گا. کسی ظالم کو فرار کا موقع نہیں دیا جائے گا. ہر غاصب و ظالم و جرم و زور کی آغوش کا پروردہ اپنے کیے کا مزہ چکھ رہا ہوگا. ذوالفقار حیدر کرار، ادھر دیکھیے، ذوالفقار حیدر کرار امام آخر کے ہاتھوں میں ہوگی، بے نیام ہوگی، بے امان ہوگی. ذوالفقار چل رہی ہوگی، فرسن سے جدا ہو رہے ہوں گے، اعضاء انسانی ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، لہو بہ رہا ہوگا، ظالموں کو اپنے کیے کا مزہ مل رہا ہوگا. تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ کوئی بانیے چبا بیٹا، نثار تیرے تیری جنگ کے پتا بیٹا. میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار مجھے ملی تھی. زندہ باد. مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. میں آپ کے شورا کے درمیان زاد حائل نہیں دینا چاہتا. بہت عظیم عظیم شاعر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے شعر آپ کو سنائیں گے،
میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں دل مان نہیں رہا ہے. سوچ رہا تھا تمام کر دوں بات، کتابت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا محل تھا، ہاتھ آپ کے بلند تھے، بات تمام ہو جائیں چاہیے. مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں کھٹک رہی ہے. اگر کہیں سے ذہن اور دل میں نہ اترے تو میری سمجھے گا. میری سمجھ میں آج تک اس قوم کی یہ بات نہیں آئی، میری سمجھ میں آج تک اس قوم کی یہ بات نہیں آئی کہ جس کے وجود مقدس سے سارا زمانہ ظاہر ہے یہ اسے غائب کیوں کہتے ہیں. ہائے ہائے، جس کے وجود سے سارا زمانہ ظاہر ہے، جس کے تو بہت دیر بعد پہنچے گی، سمجھتے رہیے گا، جس کے وجود سے سارا زمانہ ظاہر ہے، یہ اسے غائب کیوں کہتے ہیں، اسے غائب کیوں کہتے ہیں. اگر وہ نہ ہوگا تو نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا، نہ عرش ہوگا، نہ فرش ہوگا، نہ ستاروں کی کہکشائیں ہوں گی، نہ شمس و قمر کی قندیلیں ہوں گی، کچھ بھی نہ ہوگا. تو وہ ہے، دلیل ہے کائنات کا باقی رہنا. وہ نہ ہوتا تو کائنات فنا ہو جاتی. اب ہے اور دکھائی نہیں دیتا تو کثافت کے پردے ہماری نگاہوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نگاہ لطیف سے وہ جسم لطیف نظر نہیں آ سکتا. لذا امام حاضر کو کبھی غائب نہ سمجھنا، جب کوئی پھر انجام دینا سمجھ لینا اسے مانتے ہیں جو حاضر ہے. بس دو مصروں کے ساتھ بات تمام کرتا ہوں. عموماً پڑھتا ہوں، ایسے پڑھتا ہی نہیں ہوں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہوں، عقیدت کے ساتھ. دعائیں ہار گئی اور وقت جیت گیا. دعائیں ہار گئی اور وقت جیت گیا. دعائیں ہار گئی اور وقت جیت گیا. تیرے فراق میں ایک اور ساتھ